دنیائے کرکٹ کا 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بال کرنے والا نوجوان، جس سے بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیئر سامنا کرتے ہوئے ڈرتے تھے، جس کی رفتار سے سچن ٹنڈولکر، ڈریوڈ، پونٹنگ، لارا اور سٹیوا کی ٹانگیں کانپتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ 450 انٹرنیشنل وکٹ لینے والے فاسٹ بالر اور راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جانے والے دنیائے کرکٹ کے سب سے تیز ترین بالر شعیب اختر، جن کو آپ پتہ نہیں کن اعزازات اور القابات سے جانتے ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے شعیب اختر کن مشکلات سے گرتے پڑتے ہو کر اس مقام پر پہنچے۔ وہ کون ٹانگے والا تھا جس کے ساتھ شعیب اختر نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور وہ کون سا جوس پلانے والا تھا جس کا شعیب اختر آج بھی احسان مانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شعیب اختر کی انسپائرنگ داستان سنائیں گے۔ اگر اس چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبدالمتین۔ ویلکم بیک کرکٹ لورز۔ دوستو، شعیب اختر اپنی ایک کتاب کنٹروورسلی یورز میں ایک ٹانگے والے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خالی جیب شعیب اختر کو اپنی جیب سے کھانا کھلایا، رات بسر کرنے کے لیے اپنے اڈے پر جگہ بھی دی، اور پھر صبح اٹھ کر اپنے ٹانگے پر بٹھا کر ماڈل ٹاؤن پارک لاہور گراؤنڈ تک بھی لے کر گیا، جہاں پر پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر ظہیر عباس ینگ لڑکوں کا ٹرائل لے رہے تھے۔ شعیب اختر نے خود بتایا کہ میں پڑھائی میں ایک ذہین سٹوڈنٹ ہوتا تھا، لیکن میرے کرکٹ کے جنون کی وجہ سے آگے پڑھائی جاری رکھنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ میری کالج میں حاضریاں بھی بہت کم ہوتی جا رہی تھیں اور والدین کو منانا بھی بہت مشکل تھا۔ مڈل کلاس ہونے کے ساتھ ساتھ شعیب اختر کو ایک نوکری کی بھی ضرورت تھی۔ شعیب اختر بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست اعجاز ارشد نے بتایا کہ لاہور PIA ایک ینگ لڑکوں کا ٹرائل منعقد کر رہی ہے جس کو ظہیر عباس کنڈکٹ کریں گے۔ شعیب اختر اس سے پہلے عدم دلچسپی کی وجہ سے کوئی بھی نوکری نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ وہ وجہ تھی کہ شعیب اختر PIA میں نوکری کے خواہشگاں تھے۔ شعیب اختر بتاتے ہیں کہ میں نے لاہور کے لیے ایک بیگ تیار کیا اور اپنے دوست کو ساتھ لے کر اڈے کی طرف روانہ ہوا، لیکن مزے کی بات تو یہ تھی کہ لاہور کا کرایہ ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہم بس سے لٹک کر 7 گھنٹے کا سفر کرتے رہے۔ اور شعیب اختر بتاتے ہیں کنڈکٹر اس بات کی پوری تحقیق بھی کر رہا تھا کہ کوئی بغیر ٹکٹ کے سفر تو نہیں کر رہا، لہٰذا ہم کنڈکٹر کی آنکھوں سے بچنے کے لیے جب بس رکتی تھی تو اتر جاتے تھے، اور جب آہستہ آہستہ بس چلنے لگتی تھی تو ہم بھی بھاگ کر پیچھے لٹک جاتے تھے۔ یوں ہم پورے راستے راولپنڈی سے لاہور تک 7 گھنٹے کا سفر کرتے ہوئے پہنچے، لیکن جب لاہور پہنچے تو وہاں رات ہونے والی تھی اور ہمیں ایک اور مشکل آن پڑی تھی کہ اب رات کہاں بسر کی جائے، کیونکہ ٹرائل اگلی صبح ماڈل ٹاؤن پارک گراؤنڈ میں تھے۔ شعیب اختر بتاتے ہیں کہ میری جیب میں صرف 12 روپے اور میری دوست کی جیب میں 13 روپے تھے۔ اگر ہمیں رات بسر کرنے کے لیے ہوٹل کا کرایہ 25 روپے دینا پڑتا تو نہ کھانے کا سامان بچتا اور نہ صبح کے ناشتے کا، اور بغیر کھائے تو میں ٹرائل بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اسی دوران شعیب اختر نے بتایا کہ اس کی نظر ایک ٹانگے والے پر پڑی۔ اس نے ٹانگے والے سے جا کر دعا سلام کی اور اپنا مدعا بیان کیا کہ اس کو رات گزارنے کے لیے جگہ اور رات کا کھانا چاہیے۔ ٹانگے والے نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ شعیب اختر نے بولا، میں کرکٹر ہوں اور راولپنڈی سے آیا ہوں۔ تو اس نے فوراً کہا، کیا تم پاکستان میں کھیلتے ہو؟ تو اس نے کہا، فی الحال نہیں، لیکن انشاءاللہ میں ایک دن پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلوں گا۔ تو اس نے شعیب سے کہا، میں تم کو جانتا ہی نہیں، تم کو رات ٹھہرنے اور کھانے کا بندوبست کیوں کروں؟ شعیب اختر نے کہا کہ جب میں پاکستان ٹیم میں سٹار بن جاؤں گا تو تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ شعیب اختر کہتے ہیں کہ اس کوچوان کا نام ان کو آج بھی یاد ہے۔ ان کا نام عزیز خان تھا۔ کوچوان عزیز خان نے کہا، ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈیل ٹھہری۔ بعد میں شعیب اختر نے اسے صبح گراؤنڈ تک چھوڑنے پر بھی آمادہ کر لیا، جہاں ظہیر عباس ماڈل ٹاؤن پارک میں ٹرائلز لے رہے تھے۔ صبح انہوں نے ٹانگے والے سے ہی ناشتہ کیا۔ شعیب اختر نے کہا کہ
کہ لاہور تانگا ایک خاص جگہ سے آگے نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ عزیز خان بولا اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ تو شعیب اختر نے اپنا وعدہ دہراتے ہوئے پھر اسے بولا کہ جب وہ سٹار بن جائے گا تو اسے لگے کہ کوئی کرکٹر اسے ڈھونڈتا ہوا آیا ہے تو وہ شعیب اختر ہی ہوگا۔ بعد میں شعیب اختر اپنے دوست کے ساتھ 2 گھنٹے تک سفر کرنے کے بعد ماڈل ٹاؤن پارک پہنچ گئے۔ انہوں نے ٹرائل دیے اور پاکستان ٹیم میں سلیکٹ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کرکٹ اور اشتہار کی آمدنی سے راولپنڈی میں اپنا گھر تک بنا لیا۔ شعیب اختر پر کرکٹ کی وجہ سے دولت کی بارش ہو رہی تھی۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ ایک وعدہ تو ابھی پورا کرنا ہے، اسی لیے وہ لاہور روانہ ہوئے۔ بھیس بدل کر اور وگ لگا کر وہ داتا دربار گئے۔ وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے اور اسی ٹانگے والے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ ٹانگے والا کہیں ہے اور ٹانگے والا ایک سائیڈ پر ہو کر فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا۔ جب شعیب اختر نے اسے جگایا تو وہ پہلے تو ڈر گیا۔ پھر شعیب اختر نے اسے بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میں پاکستان ٹیم میں شامل ہو جاؤں گا تو تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ یہ بات کہنے کی ہی دیر تھی کہ عزیز خان بچوں کی طرح شعیب اختر کو پہچان گیا اور اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا میں نے معجزے ہوتے بہت بار سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، اور اللہ کی شان بیان کرتا رہا۔ عزیز خان نے کہا کہ یہ ایک خواب سے کم نہیں کہ اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر سونے والا آج دنیا میں سب سے زیادہ چاہے جانے والا انسان ہے۔ اس وقت شائقین اور مداحوں کا رش بھی ہو گیا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ عزیز خان نے بولا دیکھیے آپ کو سب جانتے ہیں اور اپنے گھر بھی لے جانا چاہتے ہیں، پر اس پر شعیب اختر نے کہا لیکن میں صرف تم کو جانتا ہوں۔ تم نے مجھے اس وقت پناہ دی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کھانے کو بھی دیا۔ میں یہاں صرف تم سے ہی ملنے آیا ہوں۔ اس کے بعد شعیب اختر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے پیسے دے کر عزیز خان کی مدد کرنا چاہی، لیکن عزیز خان خودداری کا اعلیٰ شاہکار ثابت ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اکٹھا بیٹھ کر کھانا بھی کھایا اور اسی ٹانگے پر انہی راستوں پر سیر بھی کی۔ لیکن اس بار بھی عزیز خان کے اصرار پر کھانے کا بل عزیز خان نے ہی ادا کیا۔ اس نے کہا میرے لیے تو تم آج وہی شعیب ہو اور آگے بھی رہو گے۔ شعیب اختر لکھتے ہیں کہ اس کے 4 سال بعد تک عزیز خان میرے رابطے میں رہا، حتیٰ کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ شعیب اختر نے مزید اپنی سٹرگل کے بارے میں لکھا کہ وہ جب پنڈی سے گراؤنڈ کھیل کر واپس تھک کر آتے تھے تو انہیں شدید پیاس لگتی تھی۔ اسی راستے میں ایک گنے والا بھی تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن مجھے گنے کا رس بہت پسند تھا، تو میں نے اس گنے والے سے بولا کہ تم مجھے روز ایک گلاس پلایا کرو، جب میں سٹار بن جاؤں گا تو تم کو گنے کی مشین لے کر دوں گا۔ یوں اس گنے والے نے میری سے دوستی کر لی۔ اس کا نام طارق تھا۔ اس نے پوچھا کیا تم واقعی یقین رکھتے ہو کہ تم ایک دن پاکستان کرکٹ کے لیے سلیکٹ ہو جاؤ گے؟ تو اس پر شعیب اختر نے کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے، میں ضرور ایک دن سٹار بنوں گا۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ اسے 1.5 سال تک مفت گنے کا جوس اس نے پلایا۔ پھر جب شعیب اختر پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے تو انہوں نے اس گنے والے کو بہت تلاش کیا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا، جس پر شعیب اختر پہلے تو بہت افسردہ ہوئے، پھر لواحقین کو ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر شعیب اختر نے کہا کہ میں نے طارق بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں گنے کی مشین لے کر دوں گا اور اب میں آپ کو ایک دکان لے کر دوں گا۔ شعیب اختر نے طارق بھائی کے لواحقین کو گنے کی دکان بنا کر دی اور کہا شاید جو طارق بھائی کا مجھ پر احسان ہے وہ اسی طرح ہی ادا ہو سکے۔ کرکٹ لورز، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ بظاہر اگریشن اور غصے سے بھرپور انسان اندر سے کتنا عاجز اور سخی ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو شخص بھی ہر سپر سٹار کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ کس سٹرگل سے ہو کر گزرے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔